بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنے PSY 101 کا لیسن نمبر 28 کرتے ہیں۔ ایموشنز کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑا پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ باقی کے جو اس کی جو ہوتے ہیں نا چینجز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز میں، وہ اور اس کے بعد ایموشنز ریلیٹڈ کچھ تھیوریز وغیرہ ہم لوگ آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ فزیولوجیکل چینجز ہوتے کون سے ہیں، مطلب ہماری باڈی کے اندر ایموشنز جب کریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر کیا کیا چینجز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ۔ آپ لوگ صرف لیکچر سنیں گے نا، آپ لوگوں کو سارے کے سارے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سائیکالوجسٹ جو تھے نا وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا ہم لوگ ان کو کوانٹیٹیولی میئر کر سکتے ہیں۔ کوانٹیٹیولی میئر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ میئرمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایموشنز کی شدت کیا ہے، کتنے گہرے ہیں یہ ایموشنز، یہ کتنے زیادہ ایموشنز کسی انسان کے اندر ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو MCQs بھی آ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کوانٹیٹیولی میئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوانٹیٹیولی میئر تو کر سکتے ہیں لیکن کیسے کر سکتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ فزیولوجیکل رسپانسز کو آبزرو کرنے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ جو فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں نا وہ ایموشن سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو رسپانسز ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایموشنل اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، اور فزیولوجیکل رسپانسز کو خود بھی ایک ایموشنل اسٹیٹ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے نا کہ ہمیں یہ والے فزیولوجیکل چینجز اپنی باڈی میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جو میجر فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری باڈی میں چینج ہوتا ہے نا وہ تو ریسپائریٹری چینج، آپ لوگوں کی سانس لینے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ واضح چینج نظر آتا ہے کسی بھی ایموشنز کے دوران۔ اگلا بندہ دیکھ کے ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کو یہ کس ایموشنز میں ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ تو ایموشنز کے دوران ہمارا جو سانس ہوتا ہے نا وہ پھول جاتا ہے، اسپیشلی جب کوئی انسان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کا سانس جو رسپائریشن ہوتی ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ رسپائریشن جب انکریز ہوتی ہے نا تو سلائیوا کی پروڈکشن اور اس کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ چینج ہو گیا، رسپائریٹری چینج ہوتا ہے۔ دوسرا جو چینج ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیوپلر میٹرکس۔ پیوپلر میٹرکس کا کنسیپٹ ڈارون نے دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز کے دوران جو آئی کے اندر موجود پیپل ہوتا ہے نا وہ بھی رسپانس کرتا ہے۔ فیوریبل اسٹیمولس اگر آپ لوگوں کو ملے، کوئی اچھا اسٹیمولس ملے تو آپ کا پیپل ڈائلیٹ کرتا ہے، اور اگر انفیوریبل اسٹیمولس ہو یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو غصہ آئے تو آپ لوگوں کا پیپل کانٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ MCQs کے حساب سے بہت انپورٹنٹ ہے، ڈائلیٹ کب کرتا ہے، کانٹریکٹ کب کرتا ہے، اور کون سے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پیپلر میٹرکس کا کنسیپٹ دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیوریبل اور انفیوریبل اگر آپ لوگوں کو ساؤنڈ یا آپ لوگ ٹیسٹ فیل کرتے ہیں نا تب بھی آپ لوگوں کا پیپل رسپانس کرتا ہے۔ تیسرا جو چینج ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے ڈیورنگ ایموشنز وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی بلڈ پریشر اور آپ لوگوں کا ہارٹ ریٹ، ان دو چیزوں میں بھی چینجز آتے ہیں۔ بلڈ پریشر بھی چینج ہوتا ہے ویریشنز کے دوران۔ یوزلی زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایموشنل اسٹیٹ جب آپ لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے ڈیورنگ ایموشنز۔ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور ادھر سے ہارٹ ریٹ کا بڑھ جانا اگر یہ زیادہ پیریڈ تک رہے تو اس سے ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں۔ چوتھا جو آپ لوگوں کی فزیولوجیکل رسپانس ہوتا ہے آپ لوگوں کی باڈی کے اندر جو چینج آتا ہے دیٹ از اے گلینڈولر رسپانسز۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم لوگوں نے انڈوکرائن گلینڈس وغیرہ ہم لوگوں نے پڑھے تھے، تو وہ جو گلینڈز ہوتے ہیں نا وہ بھی ایموشنل اسٹیٹس میں سیکریٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ لوگوں کو خوف محسوس ہو یا آپ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آئے تو آپ لوگوں کی باڈی کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین، ان کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ اسٹریم کے اندر۔ جب ان کی اماؤنٹ زیادہ سیکریٹ ہوتی ہے تو لیور جو ہوتا ہے ہمارا جگر وہ بلڈ کے اندر گلوکوز کی اماؤنٹ کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جو لیور ہوتا ہے وہ گلوکوز سیکریٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کلوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انجری اور ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے، ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے، سانس بھی ہمارا پھول جاتا ہے، زیادہ ایئر جاتی ہے ہمارے لنگس میں، ہمارے جو پیپلز ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر خاص طور پہ ہمارے ہاتھوں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، باڈی کا ٹیمپریچر، ہماری جو اسکن کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی رائز کر جاتا ہے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نور ایڈرینلین کیا کرتی ہیں کہ بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتی ہیں، تھوڑا سا ان کو تنگ کر دیتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سیریس انجری سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر نرو ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں اگر وہ ڈائلیٹ ہی رہیں تو زیادہ خون پھر جائے گا ہمارے دل کی طرف، تو اس سے پھر پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیٹیوٹری اور تھائرائڈ گلینڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایموشنل اسٹیٹس میں رسپونڈ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا نا کہ گلینڈز بھی رسپانس کرتے ہیں، گلینڈ اس لیے رسپانس کرتے ہیں تاکہ ہماری باڈی تیار ہو سکے فزیکلی کوئی بھی ایمرجنسی کی سچویشن میں۔
اچھا، ہمارے جو گیسٹرو انٹسٹائنل فنکشن ہوتے ہیں ہمارا، یعنی کہ میدا وغیرہ انٹسٹائن وغیرہ، اس میں بھی کچھ چینجز آتی ہیں جب ہم لوگ ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. یا تو ان کی ورکنگ بڑھ جاتی ہے یا پھر بالکل یہ کام کرنا اسٹاپ کر دیتے ہیں. جب بہت ہی اسٹرانگ، بہت زیادہ شدت سے آپ لوگوں کو ایموشنل اراؤزل ملے، بہت زیادہ جب آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی معدے کی اور آنتوں کی جو کام کرنے کی اسپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے وہ دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور اسکیلیٹل مسلس کی طرف زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی آرگنس. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو انرجی فیل ہوتی ہے آپ لوگوں کے مسلس میں. اس کے بعد ایک اور جو چھٹا جو چینج آتا ہے نا ہمارے فزیولوجیکل چینج جو کہ باڈی کے اندر ہوتا ہے ایموشنس کی وجہ، دیٹ از اے نیورل ریئیکشنس. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ آٹونامک نروس سسٹم ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی جو وسکرل آرگنز ہوتے ہیں. وسکرل آرگنز وہ ہوتے ہیں جس کو آٹونامک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں مختلف قسم کی چینجز آتی ہیں. آٹونامک نروس سسٹم اس میں بہت افیکٹو پارٹ پلے کرتا ہے. سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم سکسیسively ورک کرتے ہیں. یہ سارے نیورل ایکشنز ہی تو ہوتے ہیں. سمپیتھیٹک نروس سسٹم آپ کو ریڈی کرتا ہے ڈیفینسو ایکشن کے لیے. پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آپ کو کول ڈاؤن کرتا ہے جب کوئی غلط سچویشن ختم ہو جاتی ہے. تب اس کے علاوہ گیلوینک اسکن رسپانس، آپ کی اسکن بھی رسپانس کرتی ہے. آپ لوگوں کی اسکن کے اندر الیکٹریکل اسٹیمولیشن میں مختلف قسم کی چینجز ہوتی ہیں. دو طرح کی چینجز دیکھنے میں آئیں گے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکٹرو موٹیو انرجی یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ لوگوں کی اسکن کے اندر مختلف قسم کی جو الیکٹریکل ریسسٹنس ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. اب یہ جو چینجز ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کی اسکن کے اندر ہونے والے چینجز، یہ گیلوینک اسکن رسپانس کے تھرو میئر کیے جاتے ہیں جس کو سائیکو گیلوینک رسپانس بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اسکن کے اندر ہونے والے چینجز آپ لوگ کیسے میئر کر سکتے ہیں. گیلوینک اسکن رسپانس یعنی کہ GSR اور اس کے بعد PGR یعنی کہ سائیکو گیلوینک رسپانس کے تھرو آپ لوگ کر سکتے ہیں. گیلوینک اسکن رسپانس اور ساتھ میں رسپائریشن اور بلڈ پریشر کا لیول، ان تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. لائے ڈیٹیکشن میں ان تینوں چیزوں کے میجرمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے، جب ان کو وہ کرائم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ساتھ میں اس میکینزم کے تھرو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. اس کے علاوہ ایموشنل انٹینسٹی اینڈ اسٹیٹ آف اراؤزل، یعنی کہ آپ لوگوں کی ایموشنس کی کیا شدت ہے اور اراؤزل کی اسٹیٹ کیا ہوگی. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ایموشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جب آپ لوگوں کو غصہ ہے، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا آپ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی فزیولوجیکل کنڈیشنز سیم ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کا فیس یا تو بلش کرنا شروع کر دیتا ہے یا پھر بالکل پیلا ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا اراؤزل ہوگا تو اس طرح کا ایموشنز پائے جائیں گے انسان کے اندر. ایک ہی طرح کے اراؤزلز مختلف قسم کے ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بھی اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں. ایموشنز کے دوران جو کامن باڈی چینجز ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گلا اور منہ خشک ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہوتی ہے، مسل ٹینشن یعنی کہ آپ لوگوں کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ کھینچاؤ ہوتا ہے ان میں، ٹھیک ہے، ویکنیس آپ لوگوں کو فیل ہوتی ہے، فینٹنگ، تھوڑی بہت غنودگی، بے ہوشی، ٹریمبلنگ. اس کے بعد سنکنگ فیلنگ ان دی ہارٹ اینڈ اسٹمک، یعنی کہ آپ لوگوں کو اسٹمک یا دل جو ہے نا آپ لوگوں کو ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اب ہم لوگ تھوڑا یہ پڑھیں گے اس کی تھیوریز کے بارے میں. ایموشن سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی تھیوریز دی گئی ہیں. جو سب سے زیادہ جو فیمس تھیوریز ہیں نا وہ تین ہیں. ایک ہے جیمس لینگ تھیوری آف ایموشنز، دوسری ہے کینن برڈ تھیوری آف ایموشنز اور تیسری ہے شاسٹر سنگر تھیوری آف ایموشن. شاسٹر سنگر کی جو تھیوری ہے اس کو کوگنیٹو لیبلنگ تھیوری یا 2 فیکٹر تھیوری بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے کہ کس کی تھیوری کو 2 فیکٹر تھیوری کوگنیٹو لیبلنگ تھیوری کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی تھیوریز ہیں، جیسے کوگنیٹو اپریزل تھیوری دیا تھا رچرڈ لزارس نے، کوگنیٹو تھیوری میگڈا آرنلڈ نے دیا تھا، اوپننٹ پروسیس تھیوری سولومن اینڈ کاربٹ نے دیا تھا، ایکٹیویشن تھیوری لنڈزلی نے دی تھی، اینڈ تھیوری آف ایموشنز البرٹ ایلس نے دی تھی. تو یہ ساری کی ساری آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے. کون سے سائنٹسٹ نے کون سی تھیوری دی تھی یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. پیپر دینے کے لیے جب آپ لوگ جائیں گے، جب آپ لوگ پیپر کی ریویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکچر سنتے ہیں، جب میں یہ اس طرح کی چیزیں بتاتی ہوں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا مشکل ہوگا تو آپ لوگ اپنے موبائل میں پک بنا لیا کریں. جیسے اب یہ والا پیراگراف ہے نا، یہ والی چیزیں اس کے آپ لوگ پک بنا کے اپنے موبائل میں رکھ لیں. پیپر دینے جب آپ لوگ جائیں گے تو کیمپس میں تو وہ جو پکس آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں نا موبائل میں مین جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور یہ ویسے ہی یاد رکھنا مشکل ہوتی ہیں، اس کو آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیں، آپ لوگوں کی وہ مائنڈ میں فریش رہتا ہے تو آپ لوگ ایزیلی MCQs کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ جس تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے دیٹ از اے جیمس لینگ تھیوری آف ایموشنز. یہ سب سے پہلی تھیوری تھی ایموشنز کے بارے میں اور اسی کو کلاسیکل اپروچ بھی کہا جاتا ہے، کلاسیکل اپروچ ٹو ایموشنز. یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی تھیوری کون سی تھی اور کون سی تھیوری کو کلاسیکل اپروچ کہا جاتا ہے؟ جیمس لینگ تھیوری آف ایموشن کو کہا جاتا ہے. ولیم جیمس اینڈ کارل لینگ ان دونوں نے
19 سینچری میں یہ والی تھیوری دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایموشنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. مطلب باہر کی کوئی ایکسٹرنل سچویشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی باڈی کچھ فیل کرتی ہے, کچھ برا فیل کرتی ہے, اور اس وجہ سے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایموشنل ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ لوگوں کو ہٹ کرتا ہے, آپ کو مارتا ہے, آپ کی باڈی فیل کرے گی اس پین کو, اس وجہ سے آپ لوگوں کے اندر ایموشن کریٹ ہوگا کہ آپ لوگ رونا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور غصہ بھی آپ کو اسی وجہ سے آ سکتا ہے کہ کوئی آپ کو مارے گا, یعنی کہ آپ لوگوں کی باڈی ایکسٹرنل سچویشن کی وجہ سے کچھ فیل کرتی ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. تو جیمس لینگ تھیوری آف ایموشن یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فزیولوجیکل چینجز آپ کے اندر ہوتے ہیں نا جتنے بھی باڈی کے اندر, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر کچھ اسپیسیفک قسم کے سینسیشنز پیدا ہوتے ہیں, احساسات پیدا ہوتے ہیں. آپ کا برین انٹرپریٹ کرتا ہے ان سینسیشنز کو. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی مارتا ہے, اس کے اندر آپ لوگوں کی فزیولوجیکل چینج فار ایگزامپل آتی ہے, آپ کو پین فیل ہوتی ہے, آپ کو سینسیشن کیا ہوئی, کیا چیز محسوس ہوئی کہ آپ کو پین ہوئی. اب آپ لوگوں کا برین اس پین کو انٹرپریٹ کرے گا اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوں گے کہ آپ رونا شروع کر دیں گے. اچھا, اس کے بعد تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ فزیولوجیکل رسپانسز کا جب آپ لوگوں کی جب اویئرنیس ہوتی ہے نا فزیولوجیکل رسپانسز کے بارے میں, تو ہی آپ لوگ اپنے ایموشنل اراؤزل کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے فزیکلی کیا رسپانس دینا ہے یہی ڈٹرمن کرتا ہے, اس کے مطابق ہی آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. جیمس لینگ یہ کہتے ہیں کہ مختلف پوری ایک سیکوینس میں ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایموشن کریٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسی سچویشن ایکسپیرینس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایموشن کریٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سیکوینس کیا ہوتی ہے اس ایونٹ کے, سب سے پہلا ایونٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سچویشن فیل کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی سچویشن موجود ہوگی, اس کے بعد اس سچویشن کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ فزیولوجیکل رسپانسز پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگ جاب انٹرویو کے لیے گئے ہیں, آپ لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ لوگ وہاں بیٹھے, فزیولوجیکل رسپانسز آپ کے اندر کون سے پیدا ہوں گے کہ آپ لوگوں کی ہارٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کی پسینہ آئے گا, آپ لوگوں کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا, اور بھی مختلف قسم کی فزیولوجیکل تبدیلیاں آپ لوگوں کے اندر آئیں گی. فزیولوجیکل رسپانسز کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کا برین اس طرح کی فزیولوجیکل چینجز کو انٹرپریٹ کرتا ہے نا, آپ لوگوں کا برین یہ دیکھے گا کہ باڈی کے اندر اس طرح کی چینجز ہو رہی ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں. تو وہ خوف والی جو فیئر والی یہ ڈر والی جو ایک سچویشن ہے, یہ ایز آپ نے ایموشن جو ہے نا اس کو ایکسپیرینس کیا. جیمس لینگ کی تھیوری کے اوپر, اس کے ماڈل کے اوپر کرٹیسزم بھی کی گئی ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. پہلے ایک سچویشن ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں, فزیولوجیکل رسپانس ہوں گے, تب جا کے ایموشنز کریٹ ہوں گے. لیکن کرٹیسزم اس وجہ سے کی گئی تھی کہ بہت سارے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں کہ بہت ہی جلدی ہمارے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈراتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ لوگوں کے اندر فوراً سے ایموشن کریٹ ہوتا ہے. تو یہ جو فوراً والی جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا, اس کو جیمس لینگ تھیوری کے اندر نہیں بتایا گیا تھا. ایون کہ جب آپ لوگ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں, جب آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر فیلنگ فوراً سے جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, ڈسگسٹ والی. اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ کریٹیسائز کیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو سیکوینسز بتاتے وہ سلو تھے, اور انہوں نے ان فنامناز کو ایکسپلین نہیں کیا تھا, یا ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کیا تھی جو کہ بہت جلدی ہوتے ہیں. دوسری چیز جس کے اوپر ایک اور جو کریٹیسزم کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ والی تھیوری یہ کہتی ہے کہ فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسے ایکویشنز ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں لیکن کوئی ایموشن کریٹ نہیں ہوتے. تو اس فنامنا کو بھی اس تھیوری نے ایکسپلین نہیں کیا تھا. فار ایگزامپل فزیولوجیکل چینج ہوتا ہے نا کہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. اب کوئی ہائپر ٹینشن کا اگر پیشنٹ ہے, اس کو بلڈ پریشر اس کا ہائی اگر ہوتا ہے پہلے, تو ہائی بلڈ پریشر اس کا بڑھے گا لیکن اس کے اندر کوئی ایموشنز کریٹ بعض دفعہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ یہ تھیوری اس فنامنا کو بھی ایکسپلین نہیں کرتی. دوسری جو تھیوری تھی دیٹ از اے کینن بارٹ تھیوری آف ایموشنز. یہ والٹر کینن اور فلپ بارٹ نے یہ والی جو تھیوری دی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل اسٹیٹس اور فزیولوجیکل ریئیکشنز یہ دونوں الگ الگ کام کرتے ہیں, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سیکوینس بتاتے ہیں نا ایونٹس کی ایموشنز کے کریٹ ہونے میں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس اسٹیمولس کو پرسیپٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ایموشنز کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ اس اسٹیمولس کو پرسیپٹ کر لیتے ہیں پھر ہمارا تھیلمس ایکٹیویٹ ہوتا ہے. پھر تھیلمس جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ دو طرف میسج بھیجتا ہے. ایک تو وہ آٹونامک نروس سسٹم کو میسج بھیجے گا, اس سے ایک وسکرل یعنی کہ آٹومیٹک رسپانس پیدا ہوگا. دوسرا وہ میسج بھیجے گا سیریبرل کارٹیکس کو. سیریبرل کارٹیکس جب وہ میسج ریسیو کرتا ہے تو وہ پھر انٹرپریٹ کرتا ہے کہ ایموشن کی نیچر
کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اس طرح کی سیکوینس بتاتے ہیں کہ پہلے ہم اسٹیمولس کو پرسیپٹ کرتے ہیں, اس کے بعد تھیلمس ایکٹیویٹ, تھیلمس پہ دو طرح جو ہے نا وہ میسج بھیجتا ہے, آٹونامک نروس سسٹم کو اور سیریبرل کارٹیکس کو. اس تھیوری کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا گیا تھا. کیوں کرٹیسائز کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس تھیوری کے اندر میجر ڈرا بیک یہ تھا کہ انہوں نے تھیلمس کو انوالو کیا تھا. حالانکہ جب بعد میں ریسرچ کی گئی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایموشنل ایکسپیرینس کے پیچھے جو ہے نا وہ لمبک سسٹم اور ہپو تھیلمس, یہ دو رسپانسبل ہوتے ہیں. تھیلمس کا یہاں کام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کینن بارڈ کی جو تھیوری تھی وہ یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کریٹیسائز ہو گیا. تیسری جو تھیوری تھی شیسٹر اور سنگر کی تھیوری تھی, دیٹ از اے کوگنیٹو لیبلنگ تھیوری, جس کو 2 فیکٹر تھیوری آف ایموشنز بھی کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز جو کریٹ ہوتے ہیں نا وہ دو وجوہات, 2 فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو فزیولوجیکل اراؤزل کی وجہ سے اور دوسرے کوگنیٹو اپریزل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, فزیولوجیکل اراؤزل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, یعنی کہ فزیکلی باڈی میں جو چینجز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ آپ سچویشن کو کوگنیٹیولی اپریز کریں, یعنی کہ ایویلویٹ کریں. جب آپ لوگ کسی بھی سچویشن کو ذہنی طور پہ اس کو سمجھ جاتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں نا, اس کے مطابق آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ 2 فیکٹرز بتاتے ہیں, فزیولوجیکل اراؤزل اور کوگنیٹو اپریزل, اس وجہ سے اس کو 2 فیکٹر تھیوری کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 فورسز ہوتی ہیں جو کہ ہماری ایموشنل ایکسپیرینس کو ڈٹرمن کرتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ نان اسپیسیفک قسم کا فزیولوجیکل اراؤزل, یعنی کہ کوئی اسپیسیفک فزیولوجیکل اراؤزل نہیں ہے کہ ایسی سچویشن ہوگی تو کوئی اسپیسیفک اس طرح کا اراؤزل ہوگا, نان اسپیسیفک فزیولوجیکل اراؤزل ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی ایکسپیرینس کی انٹرپریٹیشن, یعنی کہ جو چیز آپ لوگ تجربہ کر رہے ہیں, جو چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ارد گرد ماحول میں, اپنے انوائرمنٹ میں, اس کو آپ لوگ انٹرپریٹ کریں گے. یہ دونوں فیکٹرز جب ملتے ہیں تو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کس قسم کا ایموشن پیدا ہوگا, آپ لوگ جو ہے نا وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل ایکسپیرینس کو جو آپ لوگ لیبل کرتے ہیں نا, یعنی کہ آپ نے کوئی چیز ایکسپیرینس کی, اس کے مطابق آپ کے اندر جو ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس انسان کے اوپر جس نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے, جس نے اس کو ایویلویٹ کیا ہے. یعنی کہ مختلف انوائرمنٹل سچویشنز کو ہر کوئی ایک طرح سے انٹرپریٹ نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر چیز کو نیگیٹو زمانے میں لے جاتے ہیں, ان کے اندر نیگیٹو ایموشنز کریٹ ہوں گے. کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ہر چیز کو پازیٹیو وے میں ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کے اندر پازیٹیو ایموشنز ہی کریٹ ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ لوگوں کا ایموشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر جو کہ اس ساری سچویشن کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اور فزیولوجیکل اراؤزل جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کی ایموشنز کی شدت ہوگی. تو فزیولوجیکل اراؤزل ڈٹرمن کرتا ہے آپ لوگوں کی انٹینسٹی آف ایموشنز کو. اس کے بعد مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی اور بھی تھیوریز تھیں, جیسے کہ فزیولوجی آف کوگنیٹو پروسیسز اور سوشل سائیکالوجی. ان دونوں تھیوریز کو یوز کیا گیا تھا ایموشنز کی نیچر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اچھا ایک اور جو تھیوری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دیٹ از اے کوگنیٹو اپریزل تھیوری, جو کہ رچرڈ لزارس نے دی تھی. یہ نیم آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں سارے کے سارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل ایکسپیرینس کو آپ لوگ اکیلے ہی انڈرسٹوڈ نہیں کر سکتی, آپ ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. انوائرمنٹ کو آپ لوگ ایویلویٹ کریں کہ اس کے مطابق آپ لوگ ایموشنل ایکسپیرینس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اپریزل ہوتا ہے نا, یعنی کہ انسان کیسی کسی چیز کو سمجھتا ہے, کیسے ایویلویٹ کرتا ہے, اس میں کوگنیشن بھی انوالو ہوتی ہے, ہماری میموری, ہماری ماضی ایکسپیرینسز, ہماری یادیں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں, اور ہماری باڈی کے رسپانسز بھی انوالو ہوتے ہیں. تو 3 چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. یہ بہت انپورٹنٹ MCQs ہے. اپریزل انوالوز کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہے؟ کوگنیشن, باڈیلی رسپانسز اور میموری. اس کے بعد رچرڈ لزارس یہ کہتے ہیں کہ جو بیسک جو ہے نا 2 طرح کے اپریزل پائے جاتے ہیں, پرائمری اپریزل, سیکنڈری اپریزل اور ری اپریزل. پرائمری اپریزل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جسٹ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ تھریٹننگ ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ نقصان دہ, ہارمفل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈری اپریزل آپ لوگ کرتے ہیں. سیکنڈری اپریزل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ مختلف قسم کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کے. یعنی کہ ایک تو سچویشن میں اگر آپ لوگوں کو تھریٹ نظر آ رہا ہے تو پھر آپ لوگ سیکنڈری اپریزل آپ کے اندر ہوتا ہے, پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ آلٹرنیٹیو ڈھونڈتے ہیں اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہوتا ہے تیسرے مرحلے پہ ری اپریزل. ری اپریزل کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سچویشن کو اور جو آپ لوگوں نے آلٹرنیٹیو ڈھونڈا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ نے ججمنٹ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں طرح کے اپریزلز بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے طرح کے اپریزلز رچرڈ لزارس نے بتائے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اوپر لکھا ہے 2 بیسک ٹائپس,
اور نیچے جو ہے نا 3 انہوں نے یہاں پہ بتا دیا. خیر بیسک ٹائپس کی بات کریں تو وہ دو ہیں, پرائمری اپریزل اور سیکنڈری اپریزل. اور ری اپریزل ذرا الگ چیز ہے, اس میں آپ لوگ پرائمری اور سیکنڈری کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہ کون سے اپریزل میں کون سی چیز ہم لوگ کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور کوگنیٹو تھیوری آف میگڈا آرنلڈ. یہ سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے کوگنیشن کا کنسیپٹ یوز کیا تھا ایموشنل اسٹیٹ کے اندر. انہوں نے ایک سیکوینشیل ماڈل دیا تھا. یہ بھی آپ کا ایم سی کیو آتا ہے کہ سیکوینشیل ماڈل کس نے دیا تھا, تو یہ میگڈا آرنلڈ نے دیا تھا کوگنیٹو تھیوری کے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ بنتے ہیں. 5 طرح کے سٹیپس آتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے پرسیپشن, یعنی کہ آپ لوگ سچویشن کو پرسیو کیسے کرتے ہیں, سمجھتے کیسے ہیں. دوسری چیز آتی ہے اپریزل, یعنی کہ آپ لوگ یہ آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیمولس ہے وہ آپ کے لیے ہارمفل ہے یا بینیفیشل ہے. تیسرا پھر آپ لوگ اس کے مطابق, یعنی کہ ہارمفل ہے تو اور طرح سے آپ لوگ ایموشنز ڈٹرمن کریں گے, اگر بینیفیشل لگے گا تو آپ لوگوں کے اندر اور طرح کے جو ہے وہ ایموشنز ہوں گے. تو اپریزل کی بنیاد پہ آپ لوگ ایموشنز ڈٹرمن کرتے ہیں سچویشن کے مطابق. جب آپ لوگ ایموشنز ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے ایکسپریسنگ ایموشنز, اور اس سٹیج پہ آپ لوگوں کے فزیولوجیکل رسپانسز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. فائنلی پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی سچویشن کے بارے میں آپ لوگ ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ میں نے سچویشن کو سولو کرنا ہے یا میں نے اس سچویشن سے بھاگنا ہے. اس کے مطابق ہی آپ لوگ پھر بیہیویئر کرتے ہیں. ایک اور جو تھیوری ہے, چھٹی تھیوری, دیٹ از اے اوپوننٹ پروسیس تھیوری. یہ سولومون اور کاربیٹ نے دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنے بھی ایموشنل اراؤزل ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی ایک بالکل اپوزٹ ایموشنل اراؤزل بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے اندر غصہ کریٹ ہوا ہے نا تو پھر ساتھ میں کوئی ایسا ایموشن آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ جو اس غصے کو سپریس کر دے گا, اس کو کینسل آؤٹ کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایموشنل اراؤزل ہوتا ہے نا یہ دوبارہ سے بیس لائن پہ چلا جاتا ہے, 0 لیول پہ چلا جاتا ہے. تو یہ پوری ایک سیکوینس بتاتے ہیں, یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتی ہے. بیس لائن سے اسٹیٹ اے ہوتی ہے, پھر اسٹیٹ بی یعنی کہ ایک اپوزٹ ایموشن آتا ہے, اور پھر دوبارہ سے آپ اسی بیس لائن کے اوپر واپس چلے جاتے ہیں. اگلی جو تھیوری دیٹ از ایکٹیویشن تھیوری. لینڈزلی یہ کہتے ہیں, ایکٹیویشن تھیوری دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا کوگنیشن کا, یہ پھر کیا کرتے ہیں ہمارے برین کے اندر موجود کارٹیکس ریجن کو جا کے ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا ایموشنل اراؤزل ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ریٹیکولر پارٹ کو برین کے اندر جو موجود ہوتا ہے, تو اس سے پھر تھیلیمس تک امپلسز جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا کارٹیکس وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے ہمارے اندر ایموشنل اراؤزل پیدا ہوتا ہے. جب ہمارا ریٹیکولر پارٹ یعنی کہ جو برین سٹیم ہوتی ہے جب وہ ایٹ ریسٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی ایموشنل اسٹیٹ نہیں ہوتی. مزید بس یہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو برین کے اندر جو ریٹیکولر پارٹ ہوتا ہے نا یعنی کہ کارٹیکس ریجن ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, پھر تھیلیمس ایکٹیویٹ ہوتا ہے, کارٹیکس ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ایموشنل اراؤزل ہوتا ہے. اس لیے ان کی جو ہے نا وہ تھیوری اس کو ایکٹیویشن تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے دیٹ از اے تھیوری آف ایموشنز. البرٹ ایلس نے دی تھی. البرٹ ایلس یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز ہمیشہ صرف ایک کسی وجہ سے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی ایک سنگل کاز نہیں پایا جاتا ایموشنز کے پیچھے, بلکہ 3 طرح کے طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایموشنز آپ کے اندر جو بنتے ہیں نا اس کے اندر سینسری موٹر یہ چیز انوالو ہوتی ہے, یعنی کہ برین اور مسلز آپ کے انوالو ہوتے ہیں. دوسری چیز آپ کے اندر بایو کیمیکل اسٹیمولیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا آٹونومک نروس سسٹم کے کچھ پروسیسز ہوتے ہیں, ہپوتھیلمس اور سب کارٹیکل ریجنز کے اندر بھی کچھ پروسیسز ہوتے ہیں. تیسری چیز آپ کے اندر کوگنیٹو اور تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز خود انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے, بلکہ یہ والی 3 طرح کی اسٹیجز ہوتی ہیں تب آپ کے اندر کوئی ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. برین اور مسلس پہلے انوالو ہوں گے, بایو کیمیکل اسٹیمولیشن ہوگی, پھر آپ کے اندر پورا کوگنیٹو اور تھنکنگ پروسیس ہوگا, اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر ایموشنز کریٹ ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ لیکچر نمبر 29 میں ہم لوگ کوگنیشن اور تھنکنگ کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیکچر میں یہ والی جو تھیوریز تھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. گروپ اگر آپ لوگ جوائن کر لیں تو وہاں سے آپ لوگوں کو ہینڈ اپ ایزیلی مل سکیں گے. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں, کیونکہ چینل جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو میں ٹائم ٹو ٹائم پوسٹ لگاتی رہتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں نے پورے جتنے بھی گروپس ہیں سب کی میں نے پوسٹ لگائی تھی, اور آپ لوگوں کو یہ والے جو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.